اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو ترکہ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں سے آدھا تمہارے لیے ہوگا اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو پھر تمہیں ان کے ترکہ کا چوتھا حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوگی جو انہوں نے کی ہو، اور اس قرضہ کی ادائیگی کے بعد جو ان کے ذمہ ہو، اور وہ بیویاں تمہارے ترکہ میں سے چوتھا حصہ کی حقدار ہوں گی اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان کا 8واں حصہ ہوگا۔ اور یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوگی جو تم نے کی ہو، اور اس قرض کو ادا کرنے کے بعد جو تم نے چھوڑا ہو۔ اور اگر میت جس کی وراثت تقسیم کی جانے والی ہے کلالہ ہو، یعنی مرد ہو یا عورت، بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ نہ ہوں مگر بھائی بہن ہو، تو اگر اس کا صرف ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی یا بہن کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو پھر کل ترکہ کی 1/3 میں برابر کے شریک ہوں گے۔ مگر یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے اور قرضہ کے ادا کرنے کے بعد ہوگی جو کی گئی، جبکہ وصیت کرنے والا وارثوں کو ضرر پہنچانے کے درپے نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے لازمی ہدایت ہے، اور اللہ بڑے علم اور حلم والا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا تو اللہ اسے آتش دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جو تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کریں تو ان کی بدکاری پر ان میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ مقرر کرے۔ اور تم میں سے جو 2 شخص یعنی مرد اور عورت بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دیں، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ توبہ قبول کرنے کا حق اللہ کے ذمہ صرف انہی لوگوں کا ہے جو جہالت یعنی نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کرتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی توبہ خدا قبول کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو زندگی بھر برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہتا ہے اس وقت میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان کے لیے توبہ ہے۔ جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان پر سختی کرو اور روکے رکھو، تاکہ جو کچھ تم نے جہیز وغیرہ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ لے اڑو، مگر یہ کہ وہ سری بدکاری کا ارتکاب کریں، اور عورتوں کے ساتھ عمدہ طریقہ سے زندگی گزارو۔ اور اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کو بدل کر اس کی جگہ دوسری لانا چاہو، اور تم ان میں سے ایک کو جسے فارغ کرنا چاہتے ہو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم جھوٹا الزام لگا کر اور صریح گناہ کر کے واپس لینا چاہتے ہو؟ اور بھلا تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو جب کہ تم مقاربت کر کے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، اور وہ تم سے پختہ عہد و پیمان لے چکی ہیں؟ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں ان سے شادی یعنی نکاح نہ کرو سوا اس کے جو پہلے ہو چکا، بے شک یہ کھلی بے حیائی اور خدا کی ناراضگی کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی یعنی دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی خوش دامنیں، اور تمہاری ان بیویوں کی جن سے تم نے مباشرت کی ہے، وہ لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، اور اگر صرف نکاح ہوا ہے مگر مباشرت نہیں ہوئی ہے تو پھر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، اور یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرو مگر جو پہلے ہو چکا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔